اس کو انجام دے. جس کو وہ حق کہتا ہے اس کو حق کہے, جس کو وہ باطل کہتا ہے اس کو وہ باطل کہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مغرب ایک باطل کا نام ہے اور باطل کی پیروی گمراہی ہے, ضلالت ہے, اس لیے ہم مغرب کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ ہمیں اسلام اور مغرب کا ایک امتزاج تیار کرنا چاہیے, ایک کمبینیشن تیار کرنا چاہیے, تھوڑا سا اسلام تھوڑا سا مغرب, ان کو ملا کر ایک نیا ماڈل بنائیں اور ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کریں. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم تہذیبوں کو بہت پست سطح کے اوپر ڈیفائن کرنے لگے ہیں. مثلا جب مغرب کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو لوگ لباس کی بات کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں مغرب کا لباس پینٹ اور شرٹ ہے, ہمارا لباس یہ ہے, اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان یہ فرق ہے. کچھ لوگ ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مغرب میں بہت بے حیائی ہے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ حیا کا کلچر ہے, اور یہ بات درست ہے. کچھ لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں بہت شراب پی جاتی ہے, وہاں بہت عریانی ہے, فحاشی ہے, ہمارے کلچر میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. یہ بھی صحیح ہے. کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر مغرب کی شکایت کرتے ہیں, سیاسی شکایت کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر نہیں حل کرتا, وہ مسئلہ فلسطین نہیں حل کرتا, اور یہ شکایت بھی بجا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ تہذیب ان چھوٹے چھوٹے تصورات کی بنیاد پر ڈیفائن نہیں ہوتی, تہذیب بہت بڑے بڑے تصورات کی بنیاد پر ڈیفائن ہوتی ہے. تہذیب کا بنیادی سوال یہ ہے, ہر تہذیب کا بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا تصور خدا کیا ہے, وہ کس خدا کو مانتی ہے, اور اس خدا کی نوعیت کیا ہے, وہ کس قسم کا خدا ہے. اس حوالے سے جب ہم اپنی تہذیب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا تصور خدا کیا ہے, تو ہماری تہذیب اس کا جواب دیتی ہے کہ ہمارا خدا, ہمارا تصور خدا یہ ہے کہ خدا ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اسی کی طرف سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم یہاں مقیم ہیں, اور بالآخر ایک دن مر کر اسی کی جانب ہم لوٹ کر جائیں گے. اور یہ خدا ایسا خدا ہے کہ جس نے انسانوں کو خلق کر کے اپنا ذمہ ادا نہیں کر دیا, بلکہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسالت کا ایک ادارہ قائم کیا, اور اس کے ذریعے سے رسولوں اور انبیاء کے ذریعے سے اس نے انسانوں کی رہنمائی کی. اس کے برعکس جب ہم مغربی تہذیب سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا تصور خدا کیا ہے, تو وہ بتاتی ہے کہ وہ سرے سے کسی خدا کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتی, سرے سے کسی خدا ہی کو نہیں مانتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خدا کو نہ مانتی ہو, بلکہ اس نے خدا کے انکار کے بعد مادے کو اپنا خدا بنا لیا ہے, میٹر کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اور جس طرح ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں, جس طرح ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے تصور توحید کے ذریعے پوری زندگی کو ایکسپلین کرتے ہیں, ٹھیک اسی طرح جدید مغربی تہذیب میٹر کے ذریعے سے, مادے کے ذریعے سے پوری زندگی کی تشریح اور تعبیر کرتی ہے. جس طرح ہم خدا کی ذات کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی فنا نہیں ہوگا, بالکل ٹھیک اسی طرح جدید مغربی تہذیب مادے کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ شکلیں تو بدل لیتا ہے, کہیں وہ روشنی بن جاتا ہے, کہیں وہ بھاپ بن جاتا ہے, کہیں وہ لکڑی بن جاتا ہے, کہیں وہ برف بن جاتا ہے, کہیں وہ روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن وہ ختم نہیں ہوتا, وہ مرتا نہیں ہے, اس کو موت نہیں آتی. یا ہم خدا کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ خدا ایک صاحب شعور ہستی ہے, وہ شعور رکھتا ہے. بالکل اسی طرح جدید مغربی تہذیب مادے کے بارے میں یہ تصور رکھتی ہے کہ مادہ شعور کا حامل ہے. یہ جو زندگی کی مختلف اقسام آپ ملاحظہ کرتے ہیں, انسان ہے, حیوان ہے, نباتات ہیں, جمادات ہیں, بالکل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مادہ شعور رکھتا ہے اور وہ ایک صاحب شعور حقیقت ہے. جب آپ خدا کے ان تصورات, مادے کے یہ خصائص اور اسلام کے خدا کے خصائص کو کمپیئر کرتے ہیں,
تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تہذیب بنیادی طور پر ایک خدا مرکز تہذیب ہے، اور مغرب کی تہذیب کا جو خدا ہے وہ مادہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی مطابقت موجود نہیں ہے۔ ہمارا تصور خدا کچھ اور ہے، ان کا تصور خدا کچھ اور ہے۔ اسی طرح تہذیبوں کو ڈیفائن کرنے والا دوسرا پرنسپل، دوسرا اصول اس سوال سے متعلق ہے کہ ہر تہذیب علم کا ایک مخصوص تصور رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری تہذیب بالا تر علم کا یہ تصور رکھتی ہے کہ سب سے سپیریئر نالج وحی کی صورت میں انسانوں کے پاس موجود ہے، سب سے برتر علم ہے، یہ سب سے سپیریئر نالج ہے، اس لیے کہ یہ نالج ہمیں خدا کی جانب سے ودیت کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس نالج کے اندر کوئی نقص، کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ یعنی فزکس کے لا بدل سکتے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات خالق کائنات نے کہہ دی وہ اٹل ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فزکس میں تھیوریز بدلتی رہتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ نیوٹن کی فزکس چل رہی تھی پوری دنیا میں، نیوٹن کی فزکس کو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے رد کر دیا، اس کو پرانا بنا دیا، 200-250 سال پرانا علم متروک ہو گیا۔ آئنسٹائن کے ریلیٹیوٹی کے کانسیپٹ کو کوانٹم فزکس نے چیلنج کر دیا۔ تو یہ مادے کی دنیا میں، فزکس کی دنیا میں، کیمسٹری کی دنیا میں، مغرب کے پیدا کیے ہوئے علوم کی دنیا میں خیالات اور نظریات بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، علم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی پرماننٹ نالج نہیں ہے، دائمی علم نہیں ہے۔ لیکن ہماری تہذیب برتر علم کا جو تصور رکھتی ہے وہ علم کبھی بدل نہیں سکتا۔ جو حق ہے وہ آج بھی حق ہے، اور 1000 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد بھی حق ہوگا۔ آج جو باطل ہے وہ 1000 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد بھی باطل ہوگا۔ آج جو حلال ہے وہ 1,00,000 سال کے بعد بھی حلال ہوگا۔ آج جو حرام ہے وہ 1,00,000 سال کے بعد بھی حرام ہوگا۔ تو وحی کا جو علم ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ دائمی علم ہے، وہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہے گا۔ اس کے برعکس جو مادے سے متعلق علم ہے وہ مسلسل بدل رہا ہے، بدلتا رہا ہے، آج بھی بدل رہا ہے، مستقبل میں بھی بدلے گا۔ تو آپ اس حوالے سے جب آپ مغربی تہذیب کا اور اسلامی تہذیب کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تصور خدا بھی الگ ہے اور ہمارا تصور علم بھی الگ ہے، ہمارا جو سپیریئر نالج کا کانسیپٹ ہے وہ بھی الگ ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جدید مغربی تہذیب کا جو تصور علم ہے، برتر تصور علم ہے، وہ ہے سائنٹیفک ورلڈ ویو، سائنٹیفک نالج۔ سائنٹیفک نالج دو تصورات پر کھڑی ہوئی ہے، ایک تجربہ، ہم اس کو ایک مشاہدہ، آبزرویشن، کہ ہم اس کو کسی چیز کو لیبارٹری میں آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ دوسرا ایکسپیریمنٹ، ہم لیبارٹری میں کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط۔ اب اس علم کا پرابلم یہ ہے کہ یہ علم مادے کے بارے میں تو بالکل درست ہے، لیکن جدید مغربی تہذیب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مادے سے متعلق علم کو ان چیزوں پر منطبق کرتی ہے جو غیر مادی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا موجود ہے یا عدم موجود ہے، اس لیے کہ خدا ایک غیر مادی وجود ہے۔ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ، سائنٹیفک آبزرویشن صرف مٹیریل کے بارے میں، مادے کے بارے میں درست ہو سکتی ہے، اور وہاں اس کا دائرہ کار ہے کہ وہ وہاں پر کلام کرے، وہاں پر وہ گفتگو کرے، لیکن وہ چیز کہ جو غیر مادی ہے اس کے بارے میں سائنٹیفک ورلڈ ویو کام نہیں کر سکتا۔ ہم خدا کو لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبوت کا کوئی انسٹیٹیوشن موجود ہے، سائنٹیفک طریقے سے نہیں معلوم ہو سکتا کہ کسی نبی کے اوپر وہی آتی تھی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی کے اوپر جتنے بھی انبیاء اور مرسلین دنیا میں آئے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، لیکن ہم اس کو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یا ہم سے کوئی کہے کہ ذرا آپ ثابت کریں
کہ جنت اور دوزخ کا کوئی وجود ہے، تو جنت اور دوزخ کا وجود سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ سائنٹیفک آبزرویشن کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو مغرب کا سپیریئر نالج کا پورا ٹول ہے، یہ صرف مٹیریل کے لیے، مادے کے لیے کفایت کرتا ہے، غیر مادے کے لیے ماورا جو چیزیں جو مادے سے ماورا ہیں ان کے لیے وہ کفایت نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا جو سپیریئر نالج ہے، ہمارا جو برتر علم ہے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، وحی الہی کہتے ہیں، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ بیک وقت کائنات کے بارے میں بھی گفتگو کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی وہ ہمیں علم مہیا کرتی ہے، انسان کے ظاہر کا علم بھی مہیا کرتی ہے، انسان کے باطن کا علم بھی مہیا کرتی ہے، اور وہ پرماننٹ علم ہے، وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا، کبھی بھی شکست نہ کھانے والا علم ہے۔ تو آپ جب ان تصورات کو کمپیئر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تصور علم کچھ اور ہے اور جدید مغربی تہذیب کا تصور علم کچھ اور ہے، اور ان دونوں تہذیبوں کے تصور علم کے درمیان کوئی پل نہیں بنایا جا سکتا، کوئی برج نہیں بنایا جا سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہمارا تصور الہ بھی مختلف ہے ایک دوسرے سے، اور ہمارا تصور علم بھی مختلف ہے۔ تیسری چیز اس خیال سے، اس سوال سے متعلق ہے، ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر یہ بات سوچتے ہیں کہ آخر انسان کس طرح سے تخلیق ہوا، آخر انسان کہاں سے آیا، آخر یہ اتنی بڑی کائنات، آپ کو معلوم ہے اس کائنات کی وسعت کا کیا اندازہ ہے؟ ایک سائنٹیفک اندازے کے مطابق 50 ارب نوری سال اگر آپ کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹریول کرنا چاہیں، سفر کرنا چاہیں، تو 25 ارب نوری سال درکار ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کائنات کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی۔ اس حوالے سے جب ہم اسلامی تہذیب سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے خلق ہوا، تو ہماری تہذیب بتاتی ہے کہ خدا ایسا تخلیق کرنے والا ہے، ایسا زبردست کریٹر ہے کہ اس نے ایک لفظ کن کہا، ہو جا۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، بس اس نے یہ کہا کن، اور یہ پوری کائنات جملہ تفصیلات کے ساتھ وجود میں آ گئی۔ یہ جو 25 ارب نوری سال پر محیط فاصلے پر مشتمل ایک کائنات ہے، ایک لفظ کن کہنے سے وجود میں آ گئی۔ وہ ایسا خالق ہے کہ وہ آپ کی اور میری طرح اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ہم پہلے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، پھر اس کے لیے جو درکار مٹیریل ہوتا ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا پرابلم ہے، انسانوں کا پرابلم ہے۔ لیکن خدا، اس کو کسی میٹر کی، کسی مٹیریل کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ سوچتا ہے، حکم دیتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کن، ہو جا، تو کائنات پوری کی پوری وجود میں آ گئی۔ اسی طرح اس نے انسان کو خلق کیا، اس نے پہلے انسان کو انسان بنا کر اس نے خلق کیا۔ تو اس کے برعکس جو جدید مغربی تہذیب ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ پہلے ایک بہت ہی کنڈینس ذرہ تھا، بہت ہی کنڈینس کثیف ذرہ، پھر یہ ذرہ پھٹ گیا تو یہ کائنات وجود میں آئی۔ اب وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ ذرہ کہاں سے، اگر ہم یہ مان لیں کہ ذرہ موجود تھا تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ ذرہ کہاں سے، خود وہ ذرہ کہاں سے آیا، اور اس میں خود ایک دھماکہ کیوں ہوا، اور یہ جو اتنی بڑی کائنات بن گئی، اس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہزاروں کہکشائیں ہیں، یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئے۔ اور انسان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہتی ہے، وہی کہتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسان ہمیشہ سے انسانی صورت میں موجود نہیں تھا، بلکہ پہلے ایک جرثومہ اس روئے زمین کے اوپر رینگتا ہوا پایا گیا، پھر وہ جرثومہ ارتقاء کے مرحلے سے گزرا اور وہ رینگنے والے کیڑے میں کنورٹ ہوا، پھر وہ حیوان بنا، حیوان ترقی کرتا ہوا بندر بن گیا، اور وہ بندر بالآخر انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ بوزنا جو ہے، بندر جو ہے، منکی جو ہے، وہ انسان بن گیا۔ ڈارون کا تصور ہے ارتقاء، میں آپ کو بتا دوں، اس کا ارتقاء کا تصور یہ کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے۔ اس کے برعکس جو اسلامی تہذیب ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے دن سے انسان خلق کیا، اور صرف انسان نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنی ساری مخلوقات اس نے خلق کی، انسان ان میں سب سے سپیریئر بینگ ہے،
وہ سب سے زیادہ سپیریئر مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو انتخاب کی آزادی نہیں دی گئی، خیر و شر کے درمیان انتخاب کی آزادی نہیں دی گئی، فرشتے خیر ہی خیر ہیں، وہ خیر کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو خیر اختیار کرے، چاہے تو وہ شر اختیار کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا جو تصور تخلیق ہے وہ بھی مغربی تہذیب کے تصور تخلیق سے بالکل مختلف ہے۔ اور عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ اور زیادہ توجہ سے سنیں کہ تہذیب جس چوتھے تصور سے ڈیفائن ہوتی ہے وہ ہے کسی تہذیب کا تصور انسان، کانسیپٹ آف مین۔ بالکل آپ غور سے سنیں، کانسیپٹ آف مین۔ کانسیپٹ آف مین بظاہر لگتا ہے ساری دنیا کے انسان ایک جیسے ہیں، ہمارے بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی ایک سر ہے، ان کے بھی ایک سر ہے، ہماری بھی ایک ناک ہے، ان کی بھی ایک ناک ہے، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو پاؤں ہیں، ہمارے بھی دو پاؤں۔ بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن جب ہم اس تصور کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ہمارا تصور انسان مغرب کے تصور انسان سے یکسر مختلف ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے تصور انسان کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے برتر مخلوق ہے۔ اس کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان تین چیزوں کا کمبینیشن ہے، روح، نفس اور جسم۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اکابر علماء نے، ہمارے بڑے صوفیہ نے، بڑے علماء نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کو کہا ہے انسان کائنات اصغر ہے، ایک مائکروسوم ہے، یعنی جو پوری کائنات ہے، ایک تو یہ کائنات ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکروسوم، اور انسان ایک چھوٹی کائنات ہے، مائکروسوم، بالکل جو جیسی یہ پوری کائنات ہے ویسا ہی انسان ہے۔ یعنی صوفیہ اور ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خلق کی ہوئی ہیں۔ ہمارے اندر سورج موجود ہے، چاند موجود ہے، کہکشائیں موجود ہیں، ہمارے اندر فرشتہ بننے کی، اس سے بھی زیادہ سپیریئر بننے کی استعداد ہے، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ اور ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ ذرا سوچیں، آپ امیجن کریں، اس سے بڑے تصور کی کوئی صورت آپ کی فہم میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا؟ کسی جن کو نہیں بنایا، کسی فرشتے کو نہیں بنایا، انسان کو خلیفہ بنا کر روئے زمین کے اوپر بھیجا، اس کو پیغمبر بنا کر روئے زمین کے اوپر بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا تصور انسان ہے وہ بہت سپیریئر ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، روحانی اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کے لوتھڑے میں قلب ہے، قلب میں روح ہے، روح میں فواد ہے، فواد میں خفا ہے، خفا میں اخفا ہے، اور اخفا میں عنائے حقیقی ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایکسپلین کرتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ 7 درجے ہیں انسان کے باطن کے 7 درجے ہیں۔ انسان کی روحانی بلندی کا اندازہ اس بات سے کریں کہ وہ 7 درجوں پر تخلیق کیا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جس طرح انسان کے روحانی وجود کے 7 مراتب ہیں، اسی طرح انسان کے نفس کے 7 مراتب ہیں۔ پہلا درجہ نفس امارہ ہے، دوسرا درجہ نفس لوامہ ہے، تیسرا درجہ نفس مطمئنہ ہے، چوتھا درجہ نفس ملہمہ ہے، پانچواں درجہ نفس راضیہ ہے، چھٹا درجہ نفس مردیہ ہے، ساتواں درجہ نفس مطلقہ ہے۔ نفس کے 7 درجے ہیں، جس طرح روح کے روحانی زندگی کے 7 درجے ہیں، اسی طرح نفس کے 7 درجے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس میں سے میں 3 درجوں کو ابھی آپ کے سامنے مختصراً ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ضلالت اور گمراہی میں گھرا ہوا ہے، تاریکی میں مبتلا ہے، تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اور وہ نہ اپنے آپ کو ایک اللہ کے بندے کی حیثیت سے پہچانتا ہے، نہ اپنے خالق کو خالق کی حیثیت سے پہچانتا ہے۔
چنانچہ یہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنے گناہوں پر بھی وہ مطلع نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. پھر اس نفس کے اندر ایک بہتری پیدا ہوتی ہے اور یہ نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے, ملامت کرنے والا نفس. وہ نفس جو اپنی برائی پر آگاہ ہو جاتا ہے, جس کو پتہ چل جاتا ہے خیر کیا ہے, شر کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. چنانچہ جیسے ہی انسان حق سے ہٹتا ہے ہمارا نفس ملامت کرتا ہے, تم سے گناہ ہو گیا, تم سے غلطی ہو گئی, تم نے انحراف کیا, تم خدا کی تعلیم کو بھول گئے, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول گئے. یہ جو نفس جو ہمیں ملامت کر رہا ہے کہ تم نے غلط کام کیا, یہ نفس لوامہ ہے. تیسرا درجہ نفس مطمئنہ کا ہے, اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جو پاک ہو گیا ہے, صاف ہو گیا ہے, مصفہ ہو گیا ہے, تمام برائیوں سے وہ بلند ہو گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو اپنے خدا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. وہ اس کا مطیع بن گیا ہے, فرما بردار بن گیا ہے, اور اب اس کے اندر گناہ کے لیے کوئی رغبت, کوئی کشش موجود نہیں ہے. تو اس کے برعکس جب ہم جدید مغربی تہذیب سے پوچھتے ہیں تمہارا تصور انسان کیا ہے, آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے انسان ایک مادی وجود کے سوا, ایک مٹیریل ایگزسٹنس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, بس مادہ ہے, مادے سے خلق ہوا ہے, دیٹس اٹ. اس کے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب کہے, اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہے, اس کو ایک روحانی وجود کہے. وہ روح کی قائل نہیں ہے. وہ کہتی ہے بس انسان جسم ہے اور جسم کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جو جدید نفسیات ہے جس کو ایک بہت بڑے علم کی حیثیت ہمارے زمانے میں حاصل ہے, وہ صرف نفس امارہ کو جانتی ہے, نفس لوامہ کی چند کیفیات سے آگاہ ہے, اور نفس مطمئنہ کی تو اسے خبر ہی نہیں ہے, نفس ملہمہ کا تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہے, اور اس سے جو بلند تر درجے ہیں نفس کے, اس کے بارے میں وہ کچھ بھی ہمیں بتانے سے قاصر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب آپ اس پر غور کرتے ہیں اس بات کے اوپر, تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تصور انسان کچھ اور ہے, جدید مغربی تہذیب کا تصور انسان کچھ ہے. ہمارا تصور انسان بہت برتر ہے, بڑی فضیلت رکھنے والا ہے, اور جدید مغربی تہذیب کا تصور انسان بہت پس درجے کا تصور ہے, اور اس تصور سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہو سکتا. پانچواں تصور جو تہذیبوں کو ڈیفائن کرتا ہے, جو ان کی معنویت کو متعین کرتا ہے, وہ اس سوال سے متعلق ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 50 سال کی, 40 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی زندگی گزاری, تو ہم اس زندگی کو کامیاب زندگی کہیں یا ناکام زندگی کہیں؟ آخر اس بات کا کیا پیمانہ ہے کہ میری زندگی کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ کوئی تو اس کا پیمانہ ہوگا نا, کوئی تو معیار ہوگا, کوئی تو یارڈ اسٹک ہوگی, کوئی تو ایسی چیز ہوگی اس سے ہم گیج کر سکیں کہ ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. تو ہم اپنی تہذیب سے, اسلامی تہذیب سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا, ہم نے جو زندگی بسر کی وہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ وہ ہمیں بتاتی ہے, کلیئرلی بتاتی ہے, صاف اور واضح طور پر بتاتی ہے. وہ کہتی ہے کامیاب انسان صرف وہ ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. دیٹس اٹ. جس انسان نے اپنے خدا کو, اپنے رب کو راضی کر لیا, وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے, خواہ اس کے پاس ایک پیسہ نہ ہو, خواہ اس کو دنیا میں کوئی جانتا نہ ہو, خواہ اس کے پاس رہنے سہنے کے لیے معمولی وسائل بھی نہ ہو, وہ کامیاب انسان ہے. اور اگر ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے, اگر ہم دوزخ کی آگ سے نہ بچ سکے اور ہم جنت میں نہ جا سکے, تو ہم سے زیادہ ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا اس کو فوکس کریں کہ جو ہمارے عصر کا ایک مسئلہ ہے, ہمارے عہد کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ خیال ہی نکل گیا ہے کہ خدا کی رضا بھی کوئی چیز ہے. ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں خدا کی رضا بڑی چیز ہے, خدا کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کرو اور اس پر فخر کرو, اگر تمہیں وہ رضا حاصل ہو جائے تو اس پر فخر کرو گے, اس پر شکر کرو گے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا. لیکن عملاً ہماری پوری زندگی خدا کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والی زندگی نہیں رہی ہے. اس کے برعکس جو جدید مغربی تہذیب ہے, جب ہم اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کامیابی ناکامی کا معیار کیا ہے, پیمانہ کیا ہے, ایک لفظ میں وہ جواب دیتی ہے, ایک لفظ
آپ نے سنا ہوگا مگر کبھی اس کے معنی پر شاید غور نہیں کیا ہوگا. ایک لفظ میں وہ جواب دیتی ہے, وہ کہتی ہے جس نے ترقی کی, جس نے مٹیریل پروگریس حاصل کی, بس وہ کامیاب آدمی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. وہ کہہ رہی ہے مادی ترقی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ ہے, اور بدقسمتی سے یہ پیمانہ جو جدید مغربی تہذیب کا پیمانہ ہے, جو اسلامی تہذیب کا پیمانہ نہیں ہے, بدقسمتی سے اب یہ پوری دنیا کا بشمول تمام مسلمانوں کے یہ ان کا پیمانہ بھی بن گیا. آپ ذرا غور کریں. ہم کہتے ہیں, دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہماری زندگی خدا مرکز ہے, گاڈ سینٹرک ہے. ہم سب کہتے ہیں, سب مسلمان ہی سمجھتے ہیں ہماری زندگی گاڈ سینٹرک ہے, اور ایک مسلمان کی زندگی کو خدا مرکز ہی ہونا چاہیے, رسول مرکز ہونا چاہیے, قرآن مرکز ہونا چاہیے. جس طرح کعبے کے گرد ہم طواف کرتے ہیں, اسی طرح ہماری پوری زندگی کو خدا کے گرد طواف کرنے والی زندگی ہونا چاہیے, قرآن کے گرد طواف کرنے والی زندگی ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے گرد طواف کرنے والی زندگی ہونا چاہیے نا. اصولاً ہم کہتے بھی یہی ہیں, دعویٰ بھی ہمارا یہی ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری زندگی کے صرف دو مراکز ہیں, طاقت یا پیسہ. طاقت یا پیسہ. ہماری پوری زندگی ہے تو طاقت کے گرد گھوم رہی ہے, طاقت کا طواف کر رہی ہے, خواہ وہ اکنامک پاور ہو, خواہ وہ پولیٹیکل پاور ہو, یا وہ پیسے کے گرد طواف کر رہی ہے. ہماری پوری زندگی انڈیویجولی بھی, کلیکٹیولی بھی, ایک قوم کی حیثیت سے بھی, ایک ملت کی حیثیت سے بھی, ایک امت کی حیثیت سے بھی. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, صحابہ بھی ٹھہر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ کیا پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا بکری کا مرا ہوا بچہ. رسول اللہ نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس مردہ بکری کے بچے کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا یہ تو اول تو یہ بچہ ہے, تو یہ تو مرا ہوا ہے, اس کو تو مفت نہیں لینا پسند کرے گا کوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا بکری کے مرے ہوئے اس بچے سے زیادہ حقیر ہے. کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے, اور ہماری پوری زندگی دنیا مرکز زندگی ہے. ہم پڑھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے, سوچتے ہیں دنیا کمانے کے لیے, جدوجہد کرتے ہیں دنیا کے اصول کے لیے, عہدے کے لیے, منصب کے لیے, شہرت کے لیے. کوئی بات میں اس میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تردید کرے کوئی اٹھ کر کہ یہ صحیح نہیں. ہماری پوری زندگی دنیا مرکز ہے, دنیا ہمارا کعبہ ہے, اور ہم اس کے گرد اسی طرح طواف کر رہے ہیں جس طرح سے کہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران کعبے کا طواف کیا جاتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے, تو اس وقت امت کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو بہت مالدار افراد پر مشتمل ہے, اور ان کے لیے مال کی کثرت فتنہ بن گئی ہے. آپ عربوں کے شیوخ کا حال دیکھ رہے ہیں, ان کے رہنماؤں کا حال دیکھ رہے ہیں. ابھی جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں ان کے بارے میں خبر آئی کہ انہوں نے ایک پینٹنگ خریدی. کتنے میں؟ 45 ارب روپے میں. 45 ارب روپے کی ایک پینٹنگ خریدی, $450 ملین کی ایک پینٹنگ خریدی. انہوں نے ایک بحری جہاز خریدا. کتنے کا؟ 35 ارب روپے کا. ایک اور اسی طرح کی خبر تھی جس میں انہوں نے 30 ارب روپے
صرف کیے کسی کام کے اوپر. پتہ چل رہا ہے کہ مال ہے ان کے پاس, بہت سرمایہ ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا وہ, لیکن مال کی کثرت ان کے لیے فتنہ بن گئی ہے. دوسری طرف امت کا وہ طبقہ ہے جو مال سے محروم ہے اور مال کی محرومی اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے. ہر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے, جائز طریقے سے بھی اور ناجائز طریقے سے بھی. موقع کی ضرورت ہے, موقع کی طاقت میں ہے. اسی لیے کسی نے کہا ایماندار آدمی وہ ہے جس کو بے ایمانی کا موقع نہیں ملا, بس وہ آدمی ایماندار ہے. جیسے ہی کسی کو موقع ملتا ہے, کوئی لاکھ روپے پر ایمان بیچتا ہے, کوئی کروڑ روپے پر ایمان بیچتا ہے, کوئی ارب روپے پر ایمان بیچتا ہے, مگر ایمان بکتا ہے اس لیے کہ مال ہمارے لیے فتنہ بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا, ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری تہذیب ہمیں بتاتی ہے فضیلتیں صرف دو ہیں. ایک مسلمان کے لیے فضیلتیں صرف دو ہیں. نمبر ایک تقوی. تقوی کا مطلب ظاہری شکل و شباہت نہیں ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے اور آپ کہیں بڑا متقی آدمی ہے, داڑھی والا ہے اس لیے بڑا متقی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. داڑھی سنت ہے, رکھنی چاہیے, سنت ہے. وہ ظاہر میں متعین نہ کریں تقوی. تقوی کا مطلب ہے وہ آدمی, متقی آدمی کہتے ہیں وہ آدمی جو ایک طرف خدا سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور دوسری طرف خدا سے بے انتہا ڈرتا ہے. ان دونوں کیفیتوں کے درمیان جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ متقی آدمی ہے. وہ للہیت کا علمبردار ہے, خدا سے محبت کرنے والا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں. اگر یہ گلاس رکھا ہوا ہے, اگر یہ گلاس میں پانی سے بھر دوں اور پھر آپ سے کہوں اس گلاس میں کچھ ڈالو, آپ کہہ دیں گے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. جو دل خدا کی محبت سے بھر جاتا ہے اس میں دنیا کی محبت کے لیے جگہ نہیں رہتی, دنیا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اصول ہے جو چیز پہلے سے بھری ہوئی ہے اس کو مزید نہیں بھرا جا سکتا. تو اگر اس دل میں خدا کی محبت ہے تو اس میں دنیا کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. اور اگر اس دل میں, یہ دل پہلے ہی دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو اس میں خدا کی محبت انٹر نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. اور خدا غیر کو ناپسند کرتا ہے, شرک کہتا ہے اس کو, شرک ہے. اور شرک کے بارے میں اس نے کہا ہے ہر گناہ معاف کر دوں گا. چوری کرو گے, ڈاکہ ڈالو گے, زنا کرو گے, معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا. شرک کا مطلب ہے خدا کا شریک ایجاد کرنا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک متبادل خدا بنایا ہوا ہے اور ہم اپنے دل میں خدا کو بھی لیے پھرتے ہیں اور دنیا کو بھی لیے پھرتے ہیں. پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے ہیں؟ یہ شرک ہے, شرک فی ذات ہے. ہم اپنے دل کو بت خانہ بنائے ہوئے ہیں, حالانکہ کعبہ ہے. یہ دل صرف خدا کی محبت کے لیے, اس کے رسول کی محبت کے لیے بنا ہے, لیکن ہم نے اس دل کے اندر دنیا کے بت رکھ دیے ہیں اور ہم ان بتوں کو بھی اسی طرح پوچھتے ہیں جس طرح کے خدا کو پوچھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, جس دل میں خدا نہ ہو کیا اس آدمی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اس آدمی کی جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اصول ہے دل کو صاف کرنا ہوگا, خالی کرنا ہوگا. طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس دل میں دنیا کی محبت ہے, اس کو الٹ دو, خالی کر دو اس کو. دنیا کی محبت کو الٹ دو, اس پانی کو جو ناپاک پانی ہے اس کو بہا دو تاکہ اس میں آب زمزم بھرا جا سکے. یہ بالکل واضح بات ہے نا. جب تک آپ اس کو خالی نہیں کریں گے آپ کا دل خدا کی محبت سے معمور نہیں ہو سکتا. کسی کا دل بھی خدا کی محبت سے معمور نہیں ہو سکتا. اور اگر میرا اور آپ کا دل خدا کی محبت سے معمور نہیں ہو سکتا تو میں اور آپ کس بات کے مسلمان ہیں؟ اور کہاں سے ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, غزوہ بدر یاد دلاتا ہوں میں آپ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, سردار الانبیاء موجود ہیں, خاتم النبیین موجود ہیں,
وہ ہستی جس کے لیے یہ دنیا یہ کائنات خلق کی گئی وہ موجود اور کہہ رہی ہے کہ اگر اس مارکے میں مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی ہے خدا تو رہتی دنیا تک اس زمین میں اس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ایسا غیر معمولی مارکا ہے. اور 313 افراد کو خدا نے کھڑا کر دیا ہے 1000 کے لشکر جرار کے سامنے, اور صبح تک نہیں بتایا. پوری رات رسول اللہ روتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, دعائیں کرتے رہے, مدد مانگتے رہے, اور صبح کو جا کر بتایا اللہ تعالیٰ نے مدد آنے والی ہے, اور مدد آئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. لیکن اگر میرا دل یا آپ کا دل یا کسی کا بھی کسی مسلمان کا دل خدا کی محبت سے معمور نہیں ہوگا, جا رہا ہو تولا جا رہا ہو لوگوں کو, کہیں کوئی علم معیار بنا ہوا ہے؟ نہیں بنا ہوا. انسانوں کو جس چیز پر پرکھا جا رہا ہے کتنی طاقت ہے, کون سا ہوتا ہے تمہارے پاس, بس طاقت پاور, خواہ وہ کونسلر ہو, خواہ وہ پرائم منسٹر ہو, خواہ وہ ایک صحابی ہو, جس کے پاس طاقت ہے وہ میٹر کرتا ہے, اس کی عزت ہے. اور جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس دولت ہے اس کی عزت ہے. آپ نے کبھی کسی علم والے کی عزت ہوتے ہوئے دیکھی؟ جس طرح اہل دنیا کی عزت ہوتی ہے, جس طرح مالداروں کی طاقتوروں کی عزت ہوتی ہے, نہیں دیکھی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام جن دو فضیلتوں کو ہمارے سامنے معیار کی حیثیت سے رکھتا ہے, ہم نے ان دونوں فضیلتوں کو پسے پش ڈال دیا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا اس بحث کا ہماری تحریک سے بہت گہرا تعلق ہے. سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے, کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہوگا. آپ کو معلوم ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں. کتنی زبانوں میں؟ 75 زبانوں میں. اور اگر 20ویں صدی میں امت کا کوئی متفقہ رہنما ہے, بہت رہنما ہے, متفقہ رہنما ہے, جس کی گواہی, جس کے رہنما ہونے کی گواہی پوری امت دے رہی ہے, وہ صرف سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے ان کے پاس کیا چیز تھی؟ یعنی جو اتنا بڑا اثر ہے پوری دنیا, پوری مسلم دنیا مولانا مودودی کی فکر کے زیر اثر ہے. کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی ریاست نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی, وہ دولت مند آدمی نہیں تھے, بلینر نہیں تھے وہ, نہ ان کو کبھی نوبل پرائز ملا کہ وہ بہت مشہور ہو جاتے اور دنیا کے بڑے بڑے پبلشرز ان کی کتابوں کا ترجمہ کرواتے. اس میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں. نہ وہ کوئی بادشاہ ان کے پشت پر تھا, نہ کسی حکومت نے ان کی سرپرستی کی. لیکن دو چیزیں ان کے پاس تھیں, تقویٰ تھا ان کے پاس اور برتر سپیریئر نالج تھی. بس ان دو چیزوں کی مدد سے انہوں نے پوری امت کے نیریٹو کو بدل دیا, پوری امت کے نیریٹو کو بدل دیا. اقتدار میں آئے بغیر, حکومت میں آئے بغیر, کسی فوج کے بغیر, کسی سرمایہ کے بغیر, کسی ٹیلی ویژن چینل کی قوت کے بغیر, صرف دو چیزوں کی اہلیت کی بنیاد پر, تقویٰ. اس لیے کہ جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے, جس دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. یہ جان لیں آپ, تقوی کے بغیر دنیا کا کوئی آدمی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا. نہ ہوا ہے, نہ ہو رہا ہے, نہ کبھی ہوگا. صلاحیت دی ہے کہ وہ دلوں کو مسخر کرتا ہے, اسی طرح علم کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ذہنوں کو مسخر کرتا ہے, ذہنوں کو فتح کرتا ہے. سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا, دلوں کو مسخر کیا اور اذہان کو مسخر کیا. آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں, اور آپ کو یہ چاہنا چاہیے, کیونکہ آپ کا تعلق ہی اس تحریک سے ہے جو تقوی پر کھڑی ہوئی ہے, جو علم کی فضیلت پر کھڑی ہوئی ہے. تو اگر یہ کام مولانا مودودی کر سکتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر یہ دو فضیلتیں پیدا کر لے, تقوی پیدا کر لے اور علم فضیلت پیدا کر لے, جو کام مولانا نے کیا, اقبال نے کیا, آپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس کے اندر بعید بات نہیں ہے. مسئلہ مگر یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور علم کے لیے جان مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے علم سے تعلق کی یہ صورت ہے
کہ ہم 5,000 روپے کا جوتا خریدتے ہیں اور اس کو سستا سمجھتے ہیں, 200 روپے کی کتاب خریدتے ہیں اور اس کو مہنگا کہتے ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جوتے کی ضرورت ہے, کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جوتے کے بارے میں ہمارا خیال ہے اس سے ہماری پرسنالٹی نکھرتی ہے, سنورتی ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کتنا اچھا جوتا پہنا ہوا ہے. کپڑا, لباس, 10-10 ہزار کے 15-15 ہزار کی شادی ہوتی ہے گھروں میں, 10-10 ہزار کے 15-15 ہزار کے لوگ لباس بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آج سے صرف 70-80 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں. آج سے 70-80 سال پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی مسلمان کا گھر ہوگا اور اس میں لائبریری نہیں ہوگی. اب 2-2 کروڑ کے, 5-5 کروڑ کے, 10-10 کروڑ کے, 15-15 کروڑ کے, 20-20 کروڑ کے گھر ہوتے ہیں. اس میں کئی لاکھ کی, کئی کروڑ کی گاڑیاں ہوتی ہیں. دنیا کا ہر گیجٹ, لیٹسٹ گیجٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. نہیں ہوتی تو لائبریری موجود نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہمیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر ہمیں تقوی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دنیا میں آپ کبھی لیڈ کرنے والے نہیں بن سکتے, لیڈر نہیں بن سکتے. میں آپ کو یہ بتا دوں, مسلمان, ہر مسلمان, کوئی خاص مسلمان نہیں, اقبال نہیں, مولانا مودودی نہیں, ہر مسلمان پیدائشی لیڈر ہے. وہ پیدا ہی لیڈ کرنے کے لیے ہوا ہے. تو اگر آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے, خدا سے محبت کرنے والے, اس سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے اور دنیا کی محبت کے ترک کرنے والے نہیں بنیں گے اور علم سے محبت کرنے والے, اس میں کمال پیدا کرنے والے نہیں بنیں گے, تو آپ ساری زندگی انڈیویجولی بھی, کلیکٹیولی بھی, بحیثیت قوم کے, بحیثیت ملت کے, بحیثیت امت کے فالوور بنے رہیں گے پوری زندگی. آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کو, دیکھ رہے ہیں مغرب جس طرح آج اپنے کالجز میں, یونیورسٹیز میں آپ اور میں مغرب کے مفکرین کی کتابیں پڑھنے پر مجبور ہے نا, آپشن ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. اسی طرح, ٹھیک اسی طرح آج سے 700-800 سال پہلے غزالی کی کتابیں, البیرونی کی کتابیں, رازی کی کتابیں مغرب کی جامعات میں اسی طرح پڑھائی جاتی تھی جس طرح آج ہم مغرب کے مفکرین کو اپنی جامعات میں پڑھتے ہیں. تبدیلی دیکھیں, جب ہم لیڈ کر رہے تھے اور مغرب ہمارے پیچھے چل رہا تھا, آج مغرب لیڈ کر رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے مغرب کے معیارات کو اپنی متاع بنا لیا ہے اور وہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے, اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, جو فضیلتیں ہمیں بتائی ہیں, تقوی کی فضیلت اور علم کی فضیلت, ان کو ہم نے ترک کر دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے, آپ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ مغرب صرف سیاسی اعتبار سے غالب ہے, عسکری اعتبار سے غالب ہے, معاشی اعتبار سے غالب ہے, سفارتی اعتبار سے غالب ہے, آپ غلط سمجھتے ہیں. یہ آدھی تصویر ہے. مغرب کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اس نے ہمیں دنیا پرست بنا دیا ہے. اس نے ہمارے خواب چھین کر اپنے خواب ہماری آنکھوں میں بھر دیے ہیں. اپنے آئیڈیلز, ہمارے آئیڈیلز کو ڈسمینٹل کر کے اپنے آئیڈیلز اس نے میرے دل کے اندر, آپ کے دل کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر نافذ کر دیے ہیں. کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ مغرب کے آئیڈیلز, مغرب کے خواب, اس سے بڑی مغرب کی کامیابی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسی لیے مغرب کو جاننا, اس کے فنڈامنٹلز کو جاننا اور خود اپنی تہذیب کے فنڈامنٹلز کو جاننا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ ایگزسٹینشل ڈیبیٹ ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے مغرب کو نہ جانا, اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ جانا, تو ہم مغرب کو اسی طرح فالو کرتے رہیں گے جس طرح سے ہم 200 سال سے فالو کر رہے ہیں. میں آپ کو حضرت عمر کی ایک بات یاد دلا کر آپ سے رخصت چاہوں گا. حضرت عمر نے کہا ہے کہ جو شخص باطل کو نہیں جانتا وہ حق کے پرخچے اڑا دے گا. اس کا سبب ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ باطل کی کوئی ایک شکل تھوڑی ہے, وہ شکلیں بدل کر آتا رہتا ہے. چنانچہ اگر آپ کے اندر یہ استعداد نہ ہو کہ آپ باطل کو باطل سمجھ کر پن پوائنٹ کر سکیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ باطل کو حق سمجھ کر قبول کر لیں گے. اور جس طرح ہم غلطی سے زہر کھا لیتے ہیں, مگر اس کا نتیجہ, آپ جان کر زہر کھائیں یا غلطی سے زہر کھائیں,
نتیجہ تو موت کی صورت میں نکلے گا. تو اسی طرح آپ باطل کو پہچان کر گلے لگائیں یا پہچانے بغیر گلے لگائیں، اس کا نتیجہ انفرادی موت ہے، اجتماعی موت ہے. تو اگر ہم اس موت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بنیادی تصورات کی طرف لوٹنا ہوگا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کو، جماعت اسلامی کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دو بہت بڑے مربی 150 سال، ایک 100 سال سے 70 سال سے، ایک 150 سال سے. آپ اقبال کو پڑھیں اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کریں. ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے دین کا فہم، اپنی تہذیب کا فہم عطا کرنے کے لیے کافی ہیں اور مغرب کا فہم عطا کرنے کے لیے کافی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھنے کی طرف لوٹیں اور اس کشمکش کی طرف لوٹیں جس کے لیے ہم برپا ہوئے تھے اور جس میں ہم نے بے انتہا کامیابیاں حاصل کی ہوئی ہیں. اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو آج بھی ہمارا ہے، آنے والا کل بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی اور سرخ روئی آپ کے قدم چومیں گی. اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو اگر ہم نے پاکستان کے پوری دنیا کے اقتدار پر بھی قبضہ کر لیا تو اس قبضے کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اقتدار ہمیں فی نفسے ہی عزیز نہیں ہے، وہ کچھ چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے. اگر وہ چیزیں اقتدار ہمیں نہیں دے سکتا تو کسی اقتدار کا بھی کوئی مفہوم نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم انتہائی مشکور ہیں محترم جناب شاہ نواز فاروقی صاحب کے کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. میں ملتمس ہوں جناب عرفان حیدر بھائی متحد اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کہ وہ آئے اور شاہ نواز فاروقی صاحب کو اپنا اس پروگرام کا اعزازی شیٹ پیش کر لیں. سارے لوگ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر، بیٹھ جائیں سارے لوگ. یہ دروازے بند کر دیں ابھی 1 منٹ کے لیے. بیٹھ جائیں سارے لوگ، خاموشی سے بیٹھ جائیں. ہم شکر گزار ہیں فاروقی صاحب کے کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور آپ سے اہم موضوع پر